بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم سامعین اکرام۔ بوئنگ کمپنی کا 787 طیارہ جو کہ بھارت میں گرا ہے، اس کے بارے میں مختلف تجزیہ نگار مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ اس کے اندر بلاسٹ ہوا ہے اور اس بلاسٹ کی وجہ سے وہ گرا ہے۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ ہوا کا پریشر اس قدر زیادہ تھا اور موسم جو ہے وہ ناسازگار تھا، اس وجہ سے گرا ہے۔ اور بعض جو ہیں وہ کچھ اور باتیں کر رہے ہیں، یعنی مختلف باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت رکھنے جا رہے ہیں جسے سن کے آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہ سامعین کرام، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ طیارہ بالکل درست اپنی اڑان بھرتا ہے اور اس سے پہلے اس طیارے کی مکمل چیکنگ کی جاتی ہے کہ مطلب کوئی اس کے اندر کوئی ایشو تو نہیں ہے، کوئی اس کا پرابلم تو نہیں ہے۔ اس کے بعد اس طیارے کو اڑایا جاتا ہے۔ رائٹ 55 سیکنڈ سے پہلے تقریباً یہ جیسے ہی ایئرپورٹ سے اڑتا ہے اور تقریباً 15 سے 20 سیکنڈ کے اندر یہ جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ طیارہ اس کے اندر اگر بلاسٹ ہو تو پہلے بلاسٹ ہو اور پھر طیارہ گرے، لیکن ایسا نہیں، پہلے طیارہ گرتا ہے اور پھر بلاسٹ ہوتا ہے، یعنی طیارہ خود گرتا ہے، نہ کہ اس کے اندر کوئی بلاسٹ ہوا۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جناب آخر اس طیارے کو ہوا کیا کہ درست بالکل ٹھیک تو اڑا ہے اور صرف 15-20 سیکنڈ کے اندر گر گیا۔ یعنی اس کا مطلب پائلٹ جو ہے اس کی بھی کوئی غلطی نہیں، کیونکہ اگر پائلٹ کی کوئی غلطی ہوتی ہے تو چلو بھائی کوئی تھوڑی سی اوپر جا کے پرواز میں گرتا ہے تو یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، لیکن جیسے ہی اڑا ہے 15 سیکنڈ میں 20 سیکنڈ میں طیارہ گر گیا، تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ کوئی ایشو جو تھا وہ طیارے کے اندر تھا۔ تو آئیں اب ایک جو ہے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے اور کس طرح سے ہے۔ اگر اب دیکھا جائے تو یہ جو ہے ایئر انڈیا کمپنی جو ہے اس کو ٹاٹا نے لے لیا تھا، کیونکہ یہ کمپنی انڈیا نے سیل کر دی تھی اور اس کو ٹاٹا جو ہے وہ سنبھال رہا تھا اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بوئنگ کمپنی کا 787 گرین لائن طیارہ تھا، جو کہ بہت زیادہ جو ہے آج کل جو ہے یہ کمپنی عروج پہ اور اس کے بہت سے طیارے جو ہیں وہ اڑائے جاتے ہیں۔ ابھی اسی طیارے کے بارے میں آج سے تقریباً 1 سال پہلے ایک بندے نے پیشن گوئی کی تھی اور بہت بڑی پیشن گوئی کی تھی۔ اس بندے کا نام سیم صلاح پور تھا۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے ایسا ویسا کہ جناب آ کے اس نے پیشن گوئی کر دی، بلکہ یہ بوئنگ کمپنی کے اندر انجینئر تھا اور بہت بڑے پائے کا انجینئر تھا۔ اور اس نے کیا بات کی اور اس نے کیا کہا، اس نے سب کے سامنے ایک بہت بڑا جو ہے مخفی بات کو جو ہے ظاہر کیا آج سے 1 سال پہلے۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو بوئنگ کمپنی کے طیارے ہیں ان کو درست صحیح طرح سے نہیں بنایا جاتا، ان کو بنانے کا میتھڈ درست نہیں ہے، ان کے اندر بہت سے ایشوز ہوتے ہیں اور ان کو مکمل طور پہ درست نہیں بنایا جاتا، بلکہ ان کے اندر ہلکا مواد استعمال کیا جاتا ہے تاکہ سستے سے سستا طیارہ بنایا جا سکے اور سستے داموں میں سیل کیا جا سکے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ یہ طیارے گرنے لگیں گے اور بہت بڑی تباہی آئے گی اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ مریں گے۔ اور اس نے یہ انکشاف جو ہے اپنے اس بات کا سب سے پہلے تو اظہار اس نے خود جو ہے بوئنگ کمپنی کے جو ہیڈ تھے ان کے سامنے جا کے کیا، لیکن جب انہوں نے اس بات کو بالکل بھی ویلیو نہیں دی اس کی بات کو، تو اس وقت اس نے اپنی اسی بات کو جا کے جو ہے وہ نیو یارک ٹائمز سے بھی جا کے اس نے اس بات کو کیا، لیکن وہاں پہ بھی اس بات کو کوئی زیادہ جو ہے نہیں سمجھا گیا اور اس کی بات کو کوئی ترجیح نہیں دی گئی۔ تو اس نے اس کے بعد امریکہ کی جو فیڈرل ایویشن اتھارٹی ہے نا، اس کے پاس گیا اور اس کو جا کے اس نے کہا کہ گرین لائنر جتنے بھی طیارے ہیں ان کو بند کیا جائے، ان کو گراؤنڈ کیا لازمی روک دیا جائے، اگر نہیں روکا جائے گا تو بہت بڑا نقصان ہوگا اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اور وہاں پہ اس نے مکمل ڈیٹیل دی کہ کیا ایشو ہے اور کیوں ایشو ہے۔ وہاں پہ اس نے بتایا کہ ان کو جو بنایا جاتا ہے ان کے بنانے کا میتھڈ درست نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو مواد استعمال کیا جاتا ہے وہ مواد بھی بالکل گھٹیا قسم کا ہوتا ہے۔ تو یہ طیارے جب تک تو نیو ہیں یہ چلیں گے، لیکن آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ یہ گرنے لگیں گے۔ اب یہ کمپنی جو بوئنگ کی ہے 787، یہ 2011 سے جو ہے اپنے طیارے بنا کے بیچ رہی ہے اور ان کا بزنس جو بہت بڑے لیول پہ تھا اور بہت زیادہ جو ہے ان کی مارکیٹ تھی، لیکن ابھی ان کے شیئر بہت زیادہ یعنی بلینز ڈالرز میں جو ہے نیچے آئے ہیں، اور وہ اس کے آنے کی وجہ جو ہے وہ صاف آپ کو نظر آ رہی ہے۔
اور یہ اس نے وہاں پہ جا کے اپنا اظہار خیال کیا، لیکن اس کی بات کو اتنا زیادہ دیکھا نہیں گیا۔ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے، اگر آپ جا کے گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو بوئنگ کمپنی کے اوپر بہت سے لوگوں نے بات کر چکے ہیں کہ یہ کمپنی جو ہے یہ ان کے طیارے بنانے کا بالکل بھی کام درست نہیں، ان کا میتھڈ درست نہیں ہے، اور یہ مواد جو استعمال کرتے ہیں وہ مواد درست نہیں ہے، یہ ہلکا مواد جو استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس پہ بات کی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے بھی بات کی بہت جلد ہی وہ جو ہے یا تو کسی حادثے میں مارے گئے، اگر حادثے میں نہیں مارے گئے تو ان کو اٹھا لیا گیا، اور اگر اٹھایا نہیں گیا تو کسی نہ کسی چیز کے نظر ہو گئے اور ان کا پھر پتہ بھی نہیں چلا کہ آخر کیا ہوا ان کو۔ لیکن جب اس بندے نے یہ بیان دیا تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ ابھی تک زندہ، تو اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس نے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جا کے اس بات کو واضح کیا تھا اور سب کے سامنے کھل کے اس نے یہ بات کی تھی، تو اب اس کو اٹھانا یا اس کو مارنا یا اس کے ساتھ کچھ کرنا تو یہ کوئی ایزی کام نہیں تھا، یہ بہت ٹف تھا، تو اس لیے جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے جناب اس جو ہے کمپنی کے پیچھے جو ہیں وہ کتنے بڑے چہرے چھپے ہوئے ہیں اور کتنے بڑے لوگ ہیں کہ جو لوگ بھی اس کمپنی کے بارے میں کوئی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں اٹھا لیا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائم 60 سے زیادہ اس طیارے کے اندر برٹش موجود تھے اور 10 سے زیادہ جو ہے تقریباً 15 سے 20 کے درمیان جو ہے 15 سے 20 کے درمیان جو ہے یہاں پہ پرتگالی لوگ تھے، اور اس کے علاوہ باقی جو ہے انڈین لوگ تھے۔ ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے تقریباً 120 افراد کے نزدیک جو ہے وہاں پہ موت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کہ وہ جب طیارہ جو ہے وہ جا کے جس بلڈنگ سے ٹکرایا وہ ایک ہاسپٹل تھا، تو وہاں پہ بھی بہت سا نقصان ہوا ہے، وہاں پہ بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور ان کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹاٹا کمپنی نے ایک بہت بڑا اعلان کیا، ان کی بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے یہ اعلان کیا، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی لوگ اس وقت جو ہیں زخمی ہیں یا مریض ہیں یا ان کو چوٹیں لگی ہیں، ہم ان کا مکمل ٹریٹمنٹ کریں گے، ان کو مکمل جتنے بھی ان کے اوپر خرچ اخراجات آئے گا وہ ہم اٹھائیں گے، اور اس کے علاوہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کو انڈین روپیز میں 1 کروڑ پر نفر کو دیا جائے گا، اور یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے اعلان کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس بات کے اوپر ان کو توجہ دینی چاہیے تھی کہ جب 1 سال پہلے ان کی بوئنگ کمپنی کا انجینئر خود یہ بول رہا ہے کہ جناب یہ طیارے اس قابل نہیں ہے کہ ان کو یوز کیا جائے، تو ان کو نہیں خریدنے چاہیے تھے، پہلے اس چیز سے ان کو محتاط رہنا چاہیے تھا۔ اب اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ خود امریکہ سے جو ہے ایک ٹیم آ چکی ہے اور وہ جانچ پڑتال کر رہے ہیں کہ آخر اس طیارے کی گرنے کی وجہ کیا تھی، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی باتیں دکھائی جا رہی ہیں، جیسے کہ آپ کو پہلے بھی پتہ ہے ان کے سوشل میڈیا کا حال، تو کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو جناب اٹیک ہوا ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں وہاں پہ جناب جو ہے ماحول سازگار نہیں تھا، اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں اندر بلاسٹ ہوا ہے، اور اگر بلاسٹ ہوا تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کن کنٹریز کے اوپر ڈالیں گے۔ تو یہ اب جو ہے ہزاروں باتیں جو مرضی کر لے، لیکن آپ کو یہ جو بات ہے یہ آج سے 1 سال پہلے ایک بندہ واضح کر چکا ہے، اور اس کا یہ بیان جو ہے آپ کو گوگل پہ بھی مل جائے گا۔ تو جب ایک بندہ یہ صاف اظہار کر چکا ہے کہ بھائی یہ قابل استعمال نہیں ہے، قابل یوز نہیں ہے، تو کیوں آپ لیتے ہیں اور کیوں آپ جو ہے لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ تو یہ تمام بات تھی، ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام۔